اچھا، عربی لغت کے اندر جب لفظ اخن استعمال کیا جاتا ہے نا، بھائی چارہ، بھائی ہونا، تو یہ اخن کا ابتدائی مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو کلیوں کے ساتھ جب ایک رسی باندھ دی جائے، اس دو طرفہ تعلق کو جو ایک جگہ پر آ کے مل رہے ہیں، جو جو ملتا جائے گا سمجھیے وہ آپس میں رشتہ دار ہوتا جائے گا، یہی آپس میں بھائی چارہ کہلاتا ہے۔ یہ دین حق اسلام کا اصول ہے، ایک طرف والد ہے، ایک طرف والدہ ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے رشتہ ازدواج میں جس وقت پرویا، اب یہ سمجھیے کہ ان کے ساتھ ایک رسی بن گئی ہے، جو جو اس کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے وہ بھائی بہن کا رشتہ جو ہے وہ چچا ماما تایا، یہ ساری رشتہ داریاں جو ہے نا وہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ لغت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق جو نہ ٹوٹنے والا ہے، بشرطے کہ کوئی بندہ اس تعلق کی خلاف ورزی نہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس خلاف ورزی سے محروم ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ خلاف ورزی یہ ہے، یعنی تعلق یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھا، شہادتین کا اقرار کیا، اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت اور حضور نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رسالت کا جس وقت اقرار کر لیا، تو سمجھیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، عام ازیں ہمارا خاندان ایک ہے یا نہیں، ہمارے ماں باپ الگ ہیں، کنبہ قبیلہ الگ ہے، ہمارے علاقے الگ ہے، اور سب کچھ الگ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک تعلق کے ساتھ ہمیں ایسا جوڑ دیا ہے، یہ قیامت کے دن بھی ہمیں کام آنے والا ہے۔ یعنی ہمیں آرڈر یہ ہے کہ اگر تم نے یاری دوستی بھی بنانی ہے نا، یاری دوستی بھی کرنی ہے، تو دوست صرف اس کو بنانا جس کی دوستی تمہیں قیامت کے دن کام آ جائے۔ شیخ احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد میں پڑھ رہا تھا، صاحب طبقات الصوفیاء نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں شیخ احمد فرمایا کرتے تھے، سلسلہ عالیہ رفاعیہ کے بانی، آپ فرماتے تھے میں یہ سمجھتا ہوں جو بندہ اس دنیا میں میرے کام نہیں آ سکا وہ آخرت میں بھی میرے کام نہیں آئے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جو بندہ آخرت میں کام آنے والا نہیں، اب نتیجہ یہ ہے جو بندہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے نا، میں نے دنیا میں اس کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں رکھنا، میں نے تعلق اس کے ساتھ بنانا ہے جو مجھے وہاں کام آ جائے۔ اچھا، بہرحال یہ تعلق بن گیا، اس تعلق کا تقاضا ہے یہ جو آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں نا، برادری مجھے نہیں معلوم، میں شاید ہو سکتا ہے جس صاحب نے، جس ہمارے بھائی نے آج کی اس مجلس کا انتظام انعقاد کیا، شاید ہو سکتا ہے میں پہلے ان سے واقف نہ ہوں، لیکن چونکہ کلی ہماری یہ کہ پیچھے من گئے ہیں کہ رسی کے ساتھ وہ رسی ہمیں کھینچ لائی ہے یہاں پر، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں بھائیوں کے ساتھ صلح جوئی رکھا کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بس یہ اس تعلق کے لیے آئے ہیں۔ اسی تعلق کی بنا پر آپ کو ایک جملہ عرض کرنا ہے، سمجھانا ہے، وہ یہ دیکھیے، ہمارے ہاں یہ جملہ عام ہے، ہر جنازے کے اوپر کہا جاتا ہے، ہر ختم پر کہا جاتا ہے، کوئی جمعرات کا سلسلہ ہے، 6 ماہ کا ختم ہے، سالانہ ختم ہے، کوئی بھی ہو، ہاں یہ جملہ آپ کو سننے کو ضرور ملے گا، جو بھائی اس دنیا میں آ گیا ہے اس نے مرنا ہے، اس نے مرنا ہے۔ لیکن اس سے اگلی بات جو ہے نا وہ سمجھنے کے لائق ہے، بات یہ ہے جس نے مرنا ہے اس کے مرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے آزاد ہیں، اب اس کا حق ہی کوئی نہیں رہ گیا، نہ، وہ اس دنیا میں موجود تھا تب بھی اس کے کچھ حقوق تھے، اب جب وہ مرنے کے قریب آیا ہے تو اب بھی اس کے کچھ حقوق آپ پر لازم ہے، اگر ادا کرتے ہیں آپ تو مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ داری کا جو تعلق ہے وہ نبھا رہے ہیں، تقاضے نبھا رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، قیامت کے دن وہ حقدار ہے اس بات کا کہ وہاں کھڑا ہو کر آپ سے پوچھے بتا میں اگرچہ مر رہا تھا میرا حق تو نے ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ وہ حق سمجھ لیجیے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ باتیں آپ کو سمجھا دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یہ پہلا حق ہے اس بندے کا جو اس دنیا سے جا رہا ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ جو آپ اس کو ڈاکٹر پہ لیے پھر رہے ہیں، علاج معالجہ چل رہا ہے، وہ اپنی جگہ رہا، لیکن جب اس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے، معالجت کے کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی زندگی کے ایام جو ہے ظاہری زندگی وہ بڑے کم ہے، اس کے لیے دعا کیجیے،
تو جب ماہرین نے یہ آپ کو بتا دی ہے، یہ آپ کو بھنک ہو گئی اس بات کی، تو اس کا حق آپ کے ساتھ یہ لاحق ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرما رہے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اب اس پر شارحین کا کلام سنیے، مزید اس کی وضاحت۔ معنی یہ ہے کہ جب بندہ نزا کی کیفیت میں آ جائے، پہلا معنی نزا کی کیفیت میں آ جائے، تب اس کا یہ حق ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ یاد کروایا جائے۔ آتا ہے اس کو، زندگی اگرچہ اس کی غفلت میں گزر گئی ہے، وہ اپنی جگہ رہا، لیکن بہرحال اس کو یہ لا الہ الا اللہ کلمہ آتا ہے۔ جس گھڑی جس معاملے کے ساتھ اب وہ دو چار ہے نا، جس کیفیت کے ساتھ، اس کیفیت میں شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ کلمہ اس کی سوچ وچار میں پیچھے چلا گیا ہے، اس کو یاد کراؤ۔ سرکار فرما رہے ہیں اس کو تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب ہوتا ہے بار بار اس کے سامنے دہراؤ اس کے سامنے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ نزا کی کیفیت سے دو چار ہے، فقہا فرماتے ہیں اس کو پکڑ کے آپ کہیں بے کلمہ پڑھ، نہ، اس کو نہیں کہنا۔ اس لیے کہ جس کیفیت کے ساتھ اور جس درد اور تکلیف کے ساتھ اس وقت وہ نبرد آزما ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو جھنجھوڑے اگر اور اس کو کہے پڑھ لا الہ الا اللہ، وہ آگے سے آپ کو ہاتھ ہٹا کے کہے بھائی چل پیچھے ہٹ، یہ کیا تنگ کر رہا ہے تجھے کیا معلوم میں اس وقت کیا کیفیت میں ہوں، یہ انکار شمار ہو کر شاید ہو سکتا ہے اس کی عاقبت کی خرابی کا سبب ہو جائے۔ بزرگ فرماتے، علماء فرماتے طریقہ یہ ہے اس کے بعد بیٹھ جاؤ اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بھینی آواز میں اس کا تم ورد کرتے رہو، بھینی آواز میں اس کا ورد کرتے رہو۔ شاید ہو سکتا ہے اس کی سماعت پہ بڑھے گا تو اس کو شوق ہوگا، اگر توفیق مل گئی پڑھ لیا، کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دوسری حدیث اس کا جواب ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا دخل الجنہ، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تم اس کے کام آ گئے، تمہارا وہاں بیٹھ کر دو چار مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرنا اس کے کام آ گیا ہے، اور کام بھی اتنا آیا ہے جناب والا کہ اس کو لے جا جنت میں داخل کیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور بالفرض اگر نہیں پڑھ سکا تو پھر نہ پڑھ سکا، میں تو سامنے بڑیاں باتیں کیتیاں رہتے، اسی علاقے کے اندر بڑی باتیں ہم کر گئے، وہ الگ رنگ ہے ہمارا، وہ عقیدے والا اور پھیڈا پروگرام، رگڑا پروگرام اور جناب جو کچھ بھی ہے وہ سارا وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ سمجھیے یہ آپسی نجی مجلس ہے ہماری، اس کو ایسے ہی سمجھیے، یہ شاید ہو سکتا ہے کام آیا آپ کو۔ ویسے میں یہ عرض کروں یہ موضوعات ہیں ہمارے، یہ جو جمعراتیں ہوتی ہیں، 40واں ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، سالانہ ختم، سالانہ برسیاں، یہ اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے چاہیے۔ شاید ہو سکتا ہے یہ جو تیاری ابھی میں آپ کے سامنے ایک مکسچر پیش کر رہا ہوں، یہ روایت سے ہٹ کر ہے، نہیں کیا جاتا، نہیں کر، حالانکہ یہ بیان کرنے کے قابل ہے۔ اچھا مسئلہ سمجھیے، اگر مثال کے طور پہ وہ نہ پڑھ سکا، اس کی کیفیت ایسی ہے، درد اس کا ایسا ہے، تکلیف اس کی ایسی ہے، کلمہ اس کی زبان پر نہ آیا، علماء مشائخ فرماتے ہیں تمہارے بھینی آواز سے اس کو تلقین کرنے سے اگر اس کے دل میں خواہش بھی پیدا ہو گئی نا، تو مالک رب العالمین جل وعلا زبان سے بھی تکلم کا محتاج نہیں، دل میں ارادہ ہوا اگر اس سے پہلے اس کی جان نکل گئی تو رب العالمین اس ارادے کے سبب سے بھی اس کی بخشش فرما دے۔ تم کام آ گئے اس کو، ہماری وجہ سے اس کا فائدہ ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جناب وہ تو خوش ہو جائے گا، وہ اس دنیا سے جائے گا، آپ کو معلوم ہی نہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اچھا ایک معنی اس کا اور سمجھیے، شارح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا دوسرا معنی اس کا یہ ہے، نزا کی کیفیت میں تو لا الہ الا اللہ کی تلقین وہ تو ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد سمجھو، حضور فرماتے ہیں لقنوا موتاکم، وہ لوگ جو اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، مر گئے ہیں، انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، انہیں تلقین کرو، چلے گئے ہیں، جو چلے گئے ہیں ان کو تلقین کرو۔ اب وہ تلقین کیا ہے؟ اس پر بعض لوگوں کا اعتراض بھی ہے۔ اچھا وہ اپنی جگہ اگر میرا دل کیا نہ تو پھر میں ذرا اپنے ذوق دے لالوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو جو مر گئے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی رو۔ دوسرا معنی اب یہ کیسے ہوگی؟ معجم کبیر طبرانی میں، کتاب الروح ابن القیم الجوزی میں، کتاب التذکرہ امام قرطبی میں، اور جناب والا شرح الصدور حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 20,000 کتابیں آپ اٹھا لیں اس موضوع کی، یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا کوئی بندہ انتقال کر جائے، سننا ذرا غور سے، جب تمہارا کوئی بندہ انتقال کر جائے
اور تم اس کی تدفین کر لو، فرمایا چاہیے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس کے پاس آئے. حضور فرما رہے ہیں چاہیے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس کے پاس آئے، اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کو یہ لفظ کہے، اس کا نام لے اور اس کی ماں کا نام لے کر پکارے. غور کرنا، یہ آل محبت کی مجلس ہے. ایک ایک لفظ سے نتیجے نکلتے ہیں کہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے. یہ جوامع الکلم کے شاہکار ہوتے ہیں. لفظ ایک ہوتا ہے، معانی کثیر ہوتے ہیں اس کے. جملہ سنیے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اس کے نام کے ساتھ، اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارنا تو وہ چوکنا ہو جائے گا تمہاری آواز پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم آواز دو کہ وہ چوکنا ہو جائے گا، وہ اٹھ کے بیٹھے گا. اور چل دوسرا نتیجہ دوسرا بھی سن لے، پھر ایکو باری تینوں سٹ ماریں گے. 3 سٹاں تیرے واسطے کی کرنی ہے تو جلدیاں ہی نہیں. پہلی مرتبہ آواز دو اسے اس کے نام کے ساتھ، اس کی ماں کے نام کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں آنکھ کھولے گا. اور دوسری مرتبہ پھر اسے اس کے نام کے ساتھ، اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارنا. حضور فرماتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اٹھ کے بیٹھے گا. اور تیسری مرتبہ اسے اس کے نام کے ساتھ اور اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارنا تو اندر سے وہ تمہیں پکار کر کہے گا بندہ خدا میری مدد کر، بتا مجھے یہاں کرنا کیا ہے، تو بتا مجھے یہاں کیا کرنا ہے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم، وہ اندر سے بات کر رہا ہے، تمہیں سنائی نہیں دے رہا، تمہاری بہرحال اس کو آواز جا رہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے حضور فرش پہ کھڑے ہو جائیں تو آج کے اوپر کا بھی سارا نظر آتا ہے، زمین کے نیچے بھی سارا نظر آتا ہے. یہ دلے والا بھی سارا. امام الانبیاء یہ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے. شیخ گرامی نے فرمایا جاؤ معین الدین 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آؤ. نفل پڑھے، تازہ وضو کر کے سارا کچھ کر آگے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جوان جس وقت حاضر ہوا نا تو خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بتا معین الدین کیا نظر آتا ہے؟ کہا حضور کیا بتاؤں، اوپر نظر کرتا ہوں تو عرش اعظم تک ہر شے صاف نظر آ رہی ہے، نیچے نظر کرتا ہوں تو 7 زمینیں ساری نظر آ رہی ہیں. یہ تو ساڈا شیخ ہے. تواڈے والا کام دیوار دے پیچھے والا ہو رہے بے ایمان لوٹا پارٹی، تواڈے والا کام ساڈا مسئلہ ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ ہماری شریعت تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین والی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما رہے ہیں، فرمایا وہ آواز دے کر کہے گا بتا میری مدد کر، میں کیا کروں، مجھے کچھ بتا. اس جہان کے اصول الگ ہیں، نئے جہان میں آ گیا ہوں، نئی دنیا میں آ گیا ہوں، یہاں کے احکام الگ ہیں، دستور قانون الگ ہے، کچھ تو بتا یہاں کیا کروں. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 4 باتیں کہنا، تو اس کو بتانا یاد کر تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، تو رب کو وحدہ لا شریک مانتا تھا. نمبر 2 تو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی رسول مانتا تھا، اسلام کو دین مانتا تھا اور قرآن کو اپنا امام مانتا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عمل اپنی جگہ رہ گیا، عمل اپنی جگہ رہا، کوتاہی ہے وہ ہر چیز اپنی جگہ رہی، لیکن بہرحال قرآن عزیز کو کلام الہی امام تو مانتا ہے نا مسلمان، دین کو اپنا امام مانتا ہے، اپنا اسلام دین مانتا ہے نا، سرکار کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، رب کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں 4 باتیں اس کو بتانا، جب چوتھی تمہاری بات مکمل ہوگی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکیرین آ گئے تھے، جب اس کو تم تلقین کر رہے تھے نا وہ پاس کھڑے دیکھ رہے ہیں. فرمایا جس وقت تم نے تلقین کر کے فارغ ہونا ہے یہ 4 باتیں بتانی ہے، وہ ایک دوسرے سے کہے گا چلو صاحب یہاں سے واپس چلتے ہیں، اب اس سے سوال کرنے کی حاجت کوئی نہیں رہ گئی، اس لیے کہ سنگیوں ساتھیوں نے اس کو جواب بتا دیا ہے، اس کے حساب کی معافی ہو گئی. حضرت جی تمہارے عمل کی وجہ سے اس کے حساب کی معافی ہو گئی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی زندہ کے عمل کا فائدہ مردہ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو تو وہی ملے گا جو کچھ اس نے کیا. جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ بتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما تو رہے ہیں عمل تم کرو گے فائدہ قبر میں اللہ اس کو عطا فرمائے گا، بتا زندے کا فائدہ مردے کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی دعا تو ابھی کی ہی نہیں اس کے حق میں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دعا کی ہی نہیں، ابھی تلقین ہوئی ہے. ابھی 4 گلنا انہوں نے دسیاں صرف وہ 4 باتیں اس کو کام آ گئی ہیں. بتاؤ تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو کیا رب العالمین جل وعلا تمہارا ہاتھ واپس لوٹا دے گا خالی؟ بھائی تم رب العالمین جل وعلا کی جناب میں ہاتھ ایسے لے کر کھڑے ہو گئے، ابھی تو تم نے قبر والے کو مخاطب کیا تھا اور 4 باتیں تم نے اس کے ساتھ کی، رب العالمین جل وعلا نے اس کا سوال جواب معاف فرما دیا، تو تم ہاتھ اٹھا کر دعا کرو اگر، تو کیا رب العالمین تمہارا ہاتھ خالی لوٹا دے گا؟ لو یہی سن لو، حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے،
میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی میری امت رحم کی گئی امت ہے، یہ رحم کی گئی امت ہے، رحم کی گئی امت۔ حضور اس کا کیا معنی؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ قبر میں اتارے جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن جب قبروں سے باہر آئیں گے تو اللہ نے ان کے پچھلوں کی دعاؤں کے سبب سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حدیث بات دعا والا معاملہ ہی الگ ہے۔ آج تے قبر تے بیٹھ کے ادھر چار گلاں کیتیاں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چار گلاں کیتیاں۔ آنے صاحب قبر کو مخاطب کرنا شرک ہے، میں کہ صاحب قبر کو مخاطب کرنا شرک ہے، تو یہ جو سرکار فرما رہے ہیں اس کو جا کر بتانا تم رب العالمین صلی اللہ علیہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، تم حضور کو اپنا امام رسول مانتے تھے، نبی مانتے تھے، اور تم دین کو، اسلام کو دین مانتے تھے، قرآن کو امام مانتے تھے، یہاں قبر والا مخاطب نہیں کیا بلا، تو سرکار شرک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھائی قبر والے کو مخاطب کیا جائے تو پھر شرک ہوتا ہی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے بھائی قبر میں جو چلا گیا مان جو رہے ہیں بھائی قبر میں چلا گیا، اور جو قبر میں چلا گیا اس کو بھلا رب مان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر میں جو چلا گیا یہ ہمارا رب ہے۔ شرک تو تب ہوگا نا جب اس کو رب تسلیم کیا جائے، جب مان رہے ہیں کہ وہ صاحب قبر ہے، بھائی قبر میں چلا گیا ہے، رب تو نہیں مانا نا، شیخ مانا، مرشد مانا، رہنما مانا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا یہ کرنے کے کام ہے جو ہمارے ہاں نہیں کیے جاتے۔ اچھا ایک مسئلہ اور سمجھیے، بس مکائیے گا، حالانکہ گل شروع بھی نہیں ہوئی تھوڑی بڑی باتیں کرنے والی گا۔ میں ایک دو چیزیں آپ کو نا آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا تاکہ صرف اس لیے آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے جو عمل شروع کیے تھے ان معاملات میں، یہ جمعرات کو ختم کروانا، 6 ماہ کے بعد کروانا، اس کی حکمتیں ہیں کہ ایسی عبث ضائع نہیں ہے۔ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملے جو لا الہ الا اللہ کے بارے میں ارشاد فرمائے نا، یہی لفظ صاحب مشکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ لائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرو، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرو۔ اچھا اس کے بھی اسی طرح دو معنی، ایک معنی تو یہ ہے کہ نزا کی کیفیت میں پڑھی جائے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کی قبر میں پڑھی جائے، یعنی جب قبر میں اتار دیا جائے تدفین ہو جائے پھر یاسین پڑھو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو انس عطا فرمائے گا، قرآن اس کے پاس پڑھا جائے گا نا، اس کو راحت ہوگی۔ لیکن اگر نزا کی کیفیت میں پڑھا جائے تو بھلا کیوں پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بندہ نزا کی کیفیت میں آتا ہے نا، اے اپنی تیاریاں بھی سوچ لو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جڑا اپنے جانے تو پہلے سارے اپنے کام دس کے جائے کہ میرا انجن کر لیا جائے، تو یہ اس وقت بتایا جائے گا جب پہلے معلوم ہوگا، وگرنہ بندہ پڑا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے حق یہاں کیا بنتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو بندہ انتقال کرنے والا ہے اس کے حق یہ ہے، تو یہ ہم سے زیادہ اس کو نہیں معلوم ہونا چاہیے جس کا انتقال ہونا ہے، اپنا انتظام بندے کو کر کے جانا چاہیے سارا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشاد کا مطلب کہ نزا کی کیفیت میں اس کے بعد سورہ یاسین شریف تلاوت کی جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے سارا قرآن عزیز برکت والا، سورہ فاتحہ شریف ہے، البقرہ شریف ہے، والناس تک پورا قرآن عزیز برکت والا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات بڑی ہے، حضور عاجزانہ سوال ہے، یاسین ہی کیوں پڑھنی ہے اور کیوں نہیں؟ باقی صورتیں کام نہیں آتی، بھائی ملک بھی تو کام آئے گی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ الانعام بھی تو کام آنے والی ہے، اور بھی بڑی صورتیں ہیں، ساری صورتوں کی برکتیں ہیں، پورا کلام الہی ہے، سب کی برکت، لیکن یاسین ہی کیوں پڑھنی ہے؟ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمائیے یاد رکھنا جب بندہ نزا کی کیفیت میں آتا ہے نا تو زبان کمزور ہو جاتی ہے۔ زبان پورے جسم میں سب سے زیادہ جو کمزور عضو ہوتا ہے نا اس کی زبان ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نزا کی کیفیت سے دو چار اگر کوئی آپ نے بندہ دیکھا ہے تو آپ وہاں دیکھ لیجئے، اس وقت آپ اس سے کو بات بھی کریں نا تو اس سے بات نہیں ہو پاتی، کیوں؟ اس لیے اچھا اس میں بھی ہڈی نہیں ہے، اس میں ہڈی نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ ابھی یہ بہت چل رہی ہے، ابھی آپ کے سامنے بہت چل رہی ہے، آپ کی بھی چلے گی ہماری بھی چل رہی ہے، لیکن جس وقت نزا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا پھر یہ نہیں چلتی۔ سب سے زیادہ ضعیف اگر جسم میں کوئی عضو ہوتا ہے نا تو یہ ہوتا ہے زبان۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب زبان بالکل کمزور ہو جاتی ہے نا دل اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ جب زبان کمزور ہوگی دل رب کی جانب متوجہ رہے گا۔ آپ جملہ سننا راضی کا، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حکمت دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صاحب قرآن کی، قرآن ان کو پتا ہے، ان پر نازل ہوا تو ان کو پتا ہے کہ کب کون سا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے، انہیں معلوم ہے۔ فرمایا دیکھو یہ بڑی لطیف بات ہے، یہاں زبان کمزور ہے دل کچھ نہ کچھ طاقتور ہے اور کام کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاسین پڑھنا ہے اس کے پاس، اس لیے کہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین شریف۔ نعرہ تکبیر، یہ راضی کا جملہ ہے، نعرہ رسالت،
राजी रहमत अल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त दिल कमजोर है, जुबान कमजोर है, दिल कुछ ना कुछ ताकतवर है। फरमाया जिस वक्त तुमने यासीन शरीफ इसके पास पढ़नी है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला कुरान के दिल की तिलावत की बरकत से इसके दिल को मजीद तकवीयत देगा, वो मजीद कुव्वत के साथ अल्लाह की जानिब मुतवज्जह हो जाएगा। फरमाया इस वक्त इसलिए यासीन पढ़नी। अच्छा, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक जुमला सुनिए। इमाम साहब फरमाते हैं बंदे को सारी जिंदगी चाहिए अपने सूए खातिमा के बारे में डरता रहे कि मेरा खातिमा खराब ना हो जाए, मेरा खातिमा खराब ना हो जाए, मेरा खातिमा खराब ना हो जाए। फरमाया दो वजह से होता है, दो वजह से होता है। फरमाया या तो गंदा अकीदा होगा, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इमाम गजाली फरमाते हैं या तो गंदे अकीदे की वजह से जनाबे वाला खातिमा खराब होता है, या फिर अमाल बुरे हों तो फिर खराब होता है। तफसील बड़ी लतीफ उन्होंने बयान फरमाई, सुन लीजिए। वक्त है जी सवेरे कम्मा तो भी जाना, तो भी जाना, लेकिन ये बातें सुनने वाली हैं, ये बातें सुनने वाली हैं। हजरत गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं सुए खातिमा का मतलब यानी खातिमा बुरा हो दो सबब से, या तो अकीदा गंदा है। अब वो कैसे होता है? मिसाल के तौर पे कलिमा तो पढ़ता है, अकीदा गंदा होने का मतलब वो तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना, वो तो अकीदे में रहा ही नहीं। जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी तस्लीम कर लिया, वो अकीदे में रहा का, वो तो बेईमान हो गया, उसका तो खाना खराब है, वो इस सब में ही दाखिल नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये वैसे मुसलमान की बात है जिसकी बातें हम कर रहे हैं यहां पर। फरमाया मिसाल के तौर पे कलिमा पढ़ता है लेकिन इसके अकीदे में फसाद आ गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है लेकिन कलिमा पढ़ के कहता है कि रब अर्श पर बैठा हुआ है। समझा? ये है अकीदे की खराबी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला को रब मानता है, लेकिन वो रब मानने का तरीका क्या है, सलीका क्या है, अहकाम क्या है, वो उससे हटकर मानता है। या मिसाल के तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे इकरार करता है, लेकिन जहां दिल करता है नक्श निकालने शुरू कर देता है। फरमाया सारी जिंदगी ऐसे ही चलती रही इस बेईमान की, अकीदा खराब होते हुए। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के बारे में भी अकीदा ऐसा, भाई मालिक झूठ बोलना सकता है, उसके लिए मुमकिन है। या रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के बारे में और कोई नजरिया काट लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहां तक कह दिया कि जनाब जितनी हमारी लाठी हमें फायदा दे सकती है, सरकार तो हमें इतना भी फायदा नहीं दे सकते। कलिमा हुजूर का पढ़ता है और जनाबे वाला ताकत लाठी की मानता है, हुजूर के बारे में मानता ही कुछ नहीं। कलिमा पढ़ता है, अपने आप को मुसलमान कहता है। हम गजाली फरमाते हैं इतना रोना पता की है। गजाली फरमाते हैं जब इसने नदा की कैफियत में आना है ना, तो अल्लाह ने इसकी निगाहों से पर्दे उठा देने। अब वो पर्दे उठ जाएंगे, ये नज़ा की कैफियत में देखेगा, इसको मालूम हो जाएगा जो अकीदा इसके रब के बारे में था, इसका रब्बुल आलमीन के बारे में जो नजरिया था, क्या वो सही है या नहीं। अब वहां उस वक्त समझा दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा कि रब की ये शान नहीं कि वो बैठने में अर्श का मोहताज हो, वो मालिक की शान नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नक्स तलाश करते रहना, ऐब तलाश करते रहना, ये ईमान का तकाजा नहीं। गजाली फरमाते हैं अब जब हक अकीदा इसको दिखाया जा रहा है, अपनी निगाह से देख रहा है, फरमाते हैं अब दिल करेगा कि इस अकीदे को तस्लीम कर लूं, तौबा कर लूं, लेकिन रब्बुल आलमीन जल्ल व अला तौबा करने से पहले इसकी रूह कब्ज़ फरमा देगा, मैं खात्मा खराब हो गया। या मिसाल के तौर पे हमल इसके गलत है, अमल गलत है, हर वक्त दिन रात बुराई में, हर वक्त दिन रात बुराई में जनाब वाला शहवात में डूबा हुआ है और दुनियावी मामलात में, दुनियावी कामों में डूबा हुआ है। इस तरह के सारे काम करता रहे, गाना बजाना, उठना बैठना, बाजारों के चक्कर, ये वो हर तरह का, यानी लफंडरबाजी जितनी है वो सारी की सारी। या इसके अलावा आप जो चीज अमल साले के खिलाफ समझते हैं, हर वो काम करता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये बुरा अमल, अकीदा इसका ठीक है, लेकिन बुरा अमल इसके वजूद में इतना रच बस किया है कि जब ये मरने के करीब आएगा ना, तो मरते मरते भी दिल में इरादा करेगा ऐ काश आखिरी लम्हे भी ये काम एक मरतबा दोबारा कर जाऊं, बुरा अमल एक मरतबा दोबारा कर जाऊं। और मैं जैसे ही ये इरादा करेगा, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इसकी रूह कब्ज़ फरमा लेगा। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये वो सारी चीजें हैं ऐसी जो हमारी सोचने वाली। अच्छा, आप मज़ार पर जाते हैं तदफीन के लिए, हुक्म ये है कि जब तुम जनाजे में शरीक हो गए हो तो जो मैयत के वो रसा हैं उससे इजाजत लिए बगैर तुमने वापस नहीं पलटना, उससे इजाजत लेकर आओ। हक ये बनता है, फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा जनाजे में शरीक हो और फिर तदफीन तक साथ रहे, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला उसको 2 क़ीरात अजर अता फरमाएगा। 2 क़ीरात, ये एक वजन है, समझाएंगे आगे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद। 2 क़ीरात रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उसको अजर अता फरमाएगा। अगर जनाजे में शरीक हुआ
تدفین تک ساتھ نہ رہا، جنازہ پڑھ کے وہاں سے واپس چلا گیا تو 1 قرات اجر ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 1 قرات اجر کا وزن اتنا ہے جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے۔ احد پہاڑ کا وزن 14 کلومیٹر کا راؤنڈ تھا اس کا اپنا اصلی، اب تو رہائشیں بن گئی اور کاٹ کے وہ سڑکیں سارا کچھ بہت سارا میدان تو آ گیا نا، اب 14 کلومیٹر کا راؤنڈ تھا اس کا وزن آپ اندازہ کیجئے، 1 قرات کا اجر جو ہے وہ 1 احد پہاڑ کے برابر۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حکم فرما دیا تدفین میں ساتھ رہنا ہے، ساتھ ہی آگے ارشاد فرمایا جب اس کی تدفین ہو رہی ہو نا تو 3 لپ بھر کے نا تو مٹی ڈال دینا اس کے اوپر، مٹی ڈال دینا۔ اب اس کو لوگوں نے رسم سمجھ لیا، شغل میلہ سمجھ لیا کہ جیسے مثال کے طور پہ اس کا جسم رکھ دیا گیا اور مٹی ڈالنے کے لیے کسی کو دیکھا، یہ کوئی رسم رواج نہیں ہے، یہ شرع کا حکم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا امتی انتقال کر جائے تو آپ جب مٹی ڈالیں، حکم یہ ہے کہ پہلی جس وقت تم نے مٹھی اس پر مٹی کی ڈالی ہے کہنا منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، پہلا جملہ یہ کہنا اسی سے ہم نے تجھے پیدا کیا تھا۔ یہ آپ اور ہم پہلی مٹی کے ساتھ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری تخلیق اس مٹی کے ساتھ ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اللہ فرماتا ہے جب دوسری مٹی ڈالنی ہے تو پھر قرآن کی آیت کا یہ حصہ پڑھنا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، کہ اسی میں ہم نے تجھے واپس لوٹانا ہے۔ اور جب تیسری مٹھی ڈالو تم مٹی کی تو اس وقت تم نے پڑھنا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور دوسری مرتبہ زندہ کر کے ہم تجھے اسی مٹی سے باہر لائیں گے۔ یہ جملے پڑھنے بس مسئلہ سنیے۔ حافظ علی قاری اشارے مشکات فرماتے ہیں ایک بندہ انتقال کر گیا، جنازوں میں شرکت کرتا تھا صرف اس لیے تاکہ چلو کسی کی دعا کروں گا کسی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا مغفرت کا انتظام کر دے گا، ہمارا مسلمان بھائی ہے ہم اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کے لیے بھلا کرے گا، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اور میں وہ بڑا شوقین تھا جنازے میں شرکت کا اور تدفین تک ساتھ رہتا تھا مٹی ڈال کے، وہ پھر واپس آتا تھا۔ انتقال ہو گیا، خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھنے والے نے پوچھا بتا بھائی کیا بنا؟ عرض کرنے لگا جی بخشش ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ کہا جی کیسے ہوئی بخشش؟ کہا میں تجھے منظر بتاتا ہوں میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جس وقت میں میزان پر پیش کیا گیا، نامہ اعمال میرا رکھا گیا تو نیکیاں بھی رکھ دی گئی، گناہ بھی رکھ دیے گئے، تو جو میرا نیکیوں والا پلڑا تھا نا وہ ہلکا ہو گیا اور گناہوں والا وزنی ہو گیا۔ اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، ایک پوٹلی لا کے نا ایک تھیلی سی لا کے وہ وہاں رکھی گئی، اس سے میرا نامہ اعمال نیکیوں والا وزنی ہو گیا، گناہوں والا ہلکا ہو گیا، وہ بخشش کا سامان ہو گیا۔ اب آرڈر یہ تھا جو کہ نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور یہ عمل اس کے گناہوں والے جو کم ہو گئے ہیں تو جنت اس کا حق ہے۔ کہا میں نے بعد میں پوچھا یہ تھیلی کیا ہے، اس میں کیا رکھا گیا؟ باقی تو نامہ اعمال سارا لکھا ہوا، ہمارا چٹا کٹا جو بھی تھا وہ سارا رکھ دیا گیا ہے، یہ تھیلی میں کیا رکھا؟ تو آواز یہ دی گئی کہ تھیلی میں وہ مٹی رکھی گئی ہے جو بھر بھر کے تو مسلمان کی قبر پہ ڈالا کرتا تھا، وہ مٹی تیرے لیے بخشش کا سبب بن گئی۔ یہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو رسم و رواج نہ سمجھیں، یہ رسم و رواج نہیں ہے۔ آپ امانت الہیہ کو قبر کے سپرد کر رہے ہیں، آپ کو حکم نہیں معلوم جس وقت کہا آپ کو کہ اس کی تدفین کرنے کا اس کو غسل دینے کا وقت آئے نا تو تم نے اس میں تغیر تو بدل کوئی نہیں کرنا، تم وہاں کو جس کی کنی کر دیا اس کی شیو کر دیا یا یہ کر دیں وہ کر دیں، جناب والا نہ کچھ نہیں کرنا، یہ جیسے ہے اس کو ایسے ہی اللہ کے سپرد کرو، اس لیے یہ اللہ کی امانت ہے۔ تم اللہ کی امانت کو سپرد کرنے کے لیے آئے ہو، تم نے کیا حال بنا لیا اس کا؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ عزل قیاس۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ختم درود اور باقی سارے معاملات ایصال ثواب علی، یہ بڑے حق بات ہے۔ یہ سنیے ایک حدیث پاک، آخری بات ختم، بڑی باتیں اس وقت ذہن میں اتر رہی ہیں اسی موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ کرنے والی، یہ نتیجہ بات ہے، نتیجہ بات۔ اگر کوئی بندہ شام کو پوچھ لے، کل سویرے پوچھ لے کہ جناب حضرت صاحب آپ نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے رات کو اتنا انتظام کیا، بھائی شاہ جی نے بھی ناپ لیا جائے، عابد صاحب نے بھی ناپ لیا جائے، فاض صاحب بھی ناپ لیا جائے، رفاق سجن صاحب بھی ناپ لیا جائے، چنگے ترگڑے بندے بھی نپے جائے، سارا کچھ کیا، ملا کیا اس کا؟ حدیث پاک سنیے، عاص بن وائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا زبردست دشمن اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست مخالف، مکہ مکرمہ میں اتنا تکلیفیں پہنچانے والا اور دوسرا کوئی نہیں تھا جتنا یہ تھا، عاص بن وائل۔ یہ مرنے لگا نا جس وقت اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، عامر بن عاص اور ہشام بن عاص، سنن ابی داؤد کی روایت، دونوں کو بلا کر کہا کہ ہے کافر اور کٹا کافر ہے زبردست قسم دا، مسئلہ سمجھنا، کٹا کافر زبردست قسم دا۔ مرنے لگا نا تو بیٹوں کو بلا کر کہتا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو ایسا کرنا کہ 50 اونٹ تم نے میری طرف سے صدقہ کرنے ہیں، عامر بن عاص سے کہا، اور 50 تم نے صدقہ کرنے ہیں میری طرف سے۔ مر گیا،
ہشام بن عاص نے تو اپنے حصے کے 50 اونٹ صدقہ کر دیے، وہ کر دیے، لیکن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے معاملہ موقوف رکھا. انہوں نے کہا میں تو کلمہ پڑھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب جب تک حضور سے اجازت نہیں لیتا اس وقت تک میں تو نہیں کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، باپ وصیت کر گیا تھا کہ 50 اونٹ میں اور 50 میرا بھائی صدقہ کرے، میرے بھائی نے کر دیے ہیں، حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے لیے حضور کیا حکم ہے؟ میں اگر صدقہ کروں تو میرے باپ کو فائدہ ہوگا؟ حضور میں اگر جملہ سننا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ، اگر میں 50 اونٹ اپنے باپ کی طرف سے کافر تھا وہ صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا؟ جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ نہیں، حضور کی شریعت کا دستور ہے، یہ قانون شریعت ہے، یہ دستور شریعت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا عمر سن، باپ تیرا کافر تھا، اگر مسلمان ہوتا تو اس کو تیرا فائدہ ضرور ہوتا، چونکہ وہ حالت کفر پہ انتقال کر گیا ہے، مر گیا ہے، تو جو مرضی اس کے لیے کر لے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور نتیجہ کرنا پیار محبت نہ، پیار محبت نہ، غصہ نہیں کرنا. فخر عالم تسی نہیں کر دے، کرنا لے کر جاندے. گزارش یہ ہے بھائی جو بندہ اپنے باپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ اصالے ثواب کرتا رہے، کیونکہ اس کے باپ کو تو فائدہ ہوتا رہے گا، اور جو اپنے باپ کو مسلمان نہیں سمجھتا وہ کہتا رہے کہ جناب ہم نہیں کرتے. سنا گیا یہ حدیث کا نتیجہ ہے. گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ حدیث پڑھ دی ہم نے آپ کے سامنے. سنن ابی داؤد کی ربان پکڑنا ہو تو امام ابو داؤد کو جا کے پکڑنا، ہم نے تو ترجمہ کر کے سنایا، نتیجہ ہمارا ہے اور اس پہ ہم قائم ہیں. بھائی جو بندہ اپنے باپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ کرے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں تیرا باپ مسلمان ہوتا تو فائدہ ضرور ہوتا. اگر باپ کو مسلمان نہیں سمجھتے تو جو چاہو کرتے رہو، ہمیں کوئی سروکار ہے تم سے؟ ہمیں کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے انتظامات فرما رکھے ہیں. وہ کیا؟ امام لالکائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندہ انتقال کر کے، ڈاڈی روایت شرح اصول اعتقاد اہل سنت میں، بندہ انتقال کر گیا، اس کے جنازے میں جو شیخ شریک ہوا نا، وہ شیخ بڑا کامل تھا اپنے زمانے کا، بڑا صاحب نظر آدمی تھا. وہ جنازے میں شریک ہوا تو دیکھا جب تدفین کا مرحلہ آیا نا تو 2-4 بندے بیچ میں اتر گئے، قبر میں ہیں تو تدفین کر کے نا 4 بندے مثال کے طور پہ اترے. جب باہر آئے نا، جسم رکھ دیا اس کا میت کا، جب بندے باہر آئے نا تو داخل 4 ہوئے تھے، باہر 2 آئے. لوگوں نے مٹی ڈالنی شروع کر دی. وہ شیخ کامل جو صاحب نظر تھا وہ پیچھے سے چیخنے پکارنے لگا. شرح اصول اعتقاد اہل سنت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے یہ کتاب، بہت بڑا ذخیرہ، ہمارا سرمایہ ہے یہ. اچھا وہ شیخ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ مٹی ڈالنی شروع کی نا، وہ شیخ کامل صاحب نظر آدمی پیچھے کھڑا تھا، اس نے شور مچا دیا اور 2 بندے بیچ نے وہ کڈے کوئی نہیں، اور 2 بندے باہر آئے سن تسی مٹی پانی شروع کر دی. انہوں نے کہا بابا جی کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں، بس 4 بندے جو گئے تھے وہ باہر آ گئے. کہا نہیں، میں نے خود دیکھا تھا 2 بندے اضافی وہاں پر تھے، وہ ابھی باہر نہیں آئے، تم نے مٹی ڈالنی شروع کر دی. انہوں نے کہا بابا جی آپ پیچھے ہٹ جائیں. بابا جی کو ہٹا دیا وہاں پر، وہ مٹی ڈالی قبر بند کر کے، وہ سارے چل دیے. بابا جی بھی گھر آئے. بابا جی کہتے ہیں نظر کا دھوکہ نہیں ہو سکتا، خود دیکھا ہے 2 بندے اضافی گئے ہیں، آئے باہر کوئی نہیں. اچھا کہتے ہیں رات کا وقت ہوا، خلش لگی رہی، صاحب قبر پر آئے، قبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھی اور کوئی ورد وظیفہ کیا. وہ حدیث میں لکھا ہے آپ کو نہیں بتانا، برزخی معاملات نے نا جی کو پردے رہنے چاہیے، اس واقعے میں لکھا ہے آپ کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے جی، ہاں استخارہ کریں گے، اگر استخارے میں آ گیا تو پھر کسی جلسے میں آپ کو بتا دیں گے، وگرنہ نہیں بتانا، پہلے استخارہ کریں گے. قبلہ پوچھن تے پھر انہوں نے دس دیں گے، اس واسطے انہوں نے دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں نا کہ نہیں قبلہ آپ تے سارا کچھ رلیا ملے. یہ سارا مطالعہ مشترکہ ہے، الحمدللہ یہ ساڈا مطالعہ مشترکہ ہے، اللہ دا فضل ہے. سنگی یار ہم کی لنگوٹیاں آپ آپس سے، اور یاری ہم نے صرف یقین جانی ہے. آپ کو بتایا نا شروع میں شیخ احمد کا قول، یاری ہم نے صرف وہ بنائی ہے جو کام آئے. غیر محرم بندے نو اسی اپنی مجلس سے وڑن بھی نہیں دیں گے، یقین جانے. ہماری مجلس کا اصول ہے، ہماری مجلس میں غیر محرم بندہ داخل ہو جائے نا ساڑیاں زبانہ گنگ ہو جاتی ہے، قبلہ بھی چپ کر دیں، ناسی بھی چپ کر دیں، پھر گل ہی نہیں کر دیا. اچھا وہ آ کے ورد وظیفہ کیا نا اور دعا کی، یا اللہ میں نے خود دیکھا تھا 2 اضافی بندے گئے ضرور تھے، باہر نہیں آئے، مالک اس کے صاحب قبر کے حال سے مجھے آگاہ کر. وظیفہ کر کے دعا کی. فرماتے جیسی ہی دعا کی نا تو دیکھا قبر بند ہے، بند قبر سے ایک بندہ باہر نکلا، اس نے دوڑ لگائی نا جس وقت، وہ شیخ کامل پیچھے سے آواز دے کہتے بندہ خدا رک جا، اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں یہاں سے اگلا قدم نہ اٹھانا، ٹھہر میری بات سن.
رک گیا ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਈ ਦੇਖ ਲਿਆ کہ جان نہیں چھڑتا میں جس وقت تک تو دستا نہیں دسے گا نہیں تو جان نہیں چھوٹنی اچھا ٹھیک ہو گیا جی بتا دیتے ہیں فرمایا بابا جی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے فرشتے ہیں ہم دونوں کا جو دو اضافی تمہیں نظر آئے تھے نا تمہاری نظر کی وجہ سے تمہاری نگاہ سے اللہ نے پردے اٹھا دیے تمہیں نظر آئے فرمایا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور رب العالمین جل وعلا نے فرشتوں کی ایک ٹولی پیدا ہی اس لیے فرمائی ہے اہل سنت و جماعت کا جو فرد انتقال کر جائے اس کے لیے حکم ہوتا ہے جاؤ اس کے ساتھ داخل ہو جاؤ جب تک مانوس نہ ہو جائے اس کی قبر سے باہر لفظ نے اہل سنت و جماعت جو بندہ انتقال کر جائے اس کے ساتھ داخل ہو جاؤ جب تک اپنی قبر میں مانوس نہ ہو جائے در و دیوار اس کو تنگ نہ کرنے لگے اس وقت تک تم اس کے ساتھ رہنا جب یہ مانوس ہو جائے گا پھر اس کی قبر سے باہر آ جانا فرمایا اللہ نے ڈیوٹی ہماری ایسی لگا رکھی دعا فرماؤ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ہمارے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین